السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ احسان چتانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں سامعین و ناظرین، احسان چتانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بیماری آج کل بہت پھیل چکی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات امت محمدیہ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کیا چیز ہے۔ گناہ کبیرہ پر بہت سارے اقوال ملتے ہیں، ان میں سے مضبوط اور مدلل قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جس گناہ کی حد دنیا کے اندر مقرر ہو، جیسا کہ قتل، اور قتل کی حد جو ہے یہ دنیا کے اندر مقرر ہے۔ اسی طرح زنا کی حد بھی دنیا کے اندر مقرر ہے۔ اگر زانی شخص شادی شدہ ہے تو اس کو عوام پتھر مار مار کے اس کی جان لے لے، یہ اس کی سزا ہے۔ زانی شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے مقرر فرمائے گئے۔ ایسا گناہ جس گناہ کے لیے بروز قیامت عذاب الہی یا غضب الہی کے لیے وعید آئی ہو، یا ایسا گناہ جس گناہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس پر لعنت کے الفاظ بیان کیے گئے ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر، زاد دے کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت رب ذوالجلال 3 اشخاص کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں کو پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، تکبر سے اپنا تہ بند لٹکانے والا۔ نمبر 2، احسان چتانے والا۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ ایک اور روایت میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال 3 لوگوں کے نہ فرض قبول فرماتا ہے نہ نفل۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، احسان چتانے والا۔ نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو عذاب محشر سے محفوظ فرمائے، آمین۔